والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولو كان بهم خصاصة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت قلبی الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اور روزے کے فضائل اور مسائل کے بیان کا سلسلہ سر درس کی گفتگو چل رہی سی. الحمدللہ اج بھی رمضان المبارک ہو چکی ہے. ماہ رمضان المبارک اپنی علامتاں برکتاں لٹاندے ہوئے جاری و ساری ہے، جس کا آج دوسرا عشرہ مکمل ہونے والا ہے اور تیسرا عشرہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کل تو اس کا آغاز ہو جائے گا. اور جس طرح پہلے بھی آپ احباب کو آگاہ کیا گیا کہ جنہوں دوستوں نے اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ وہ آج عصر کی نماز مسجد کے اندر ادا کریں اور عصر کی نماز کے بعد پھر اعتکاف کی نیت کے نال مسجد کے اندر ہی رہن، افطاری مسجد کے اندر کریں. انہوں کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. کل تو انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے جو فضائل و مسائل نے انہوں کا تذکرہ کرنا ہے. آج کے درس کے اندر میں ایک تو ضروری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میری بات میں عرض کرنے لگا اس بات کو امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین اس کتاب کے اندر اس بات کو فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عظیم ایک مؤرخ ہوئے نے بہت بڑے جنہ کا نام ہے حضرت واقعی رحمۃ اللہ علیہ. ماہ رمضان المبارک کی آمد سے آغاز ہونے والا سی ماہ رمضان المبارک کا. حضرت واقعی مؤرخ انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط بھیجا، کہنے لگے کہ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور روزے رکھنے نے کہ گھر کے اندر شاید کوئی نہیں. اس طرح کرو کہ 1000 درہم میں بطور قرض حسنہ بھیج. اس دوست نے آپ کو 1000 درہم کی تھیلی بھیجی. آپ کے خط لکھنے کے مطابق آپ نے رکھ لی. جبکہ جس دوست نے بھیجی سی وہ اپنے کول بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سی. انہیں وہ درہم کی 1000 درہم کی تھیلی انہوں نے بھیج دیتی. انہیں اپنے ایک اور دوست کو اپنے خط لکھیا. انہیں کہا بھی میرے کو شاید کوئی نہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، روزے رکھنے نے، تو 1000 درہم بطور قرض مینوں دے چھڈو، بعد میں واپس کراں گا. جنہاں کو انہاں طلب کیتا انہاں کو بھی شاید کوئی نہیں سی. انہاں اگاں پھر خط لکھیا. اس اگلے بندے نے کہوں خط لکھیا، انہاں خود حضرت واقعی کو خط لکھ دیتا. سبحان اللہ کہ 1000 درہم چاہیے نے ایک مہینے واسطے ماہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، روزے رکھنے گھر شاید کوئی نہیں. حضرت واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادھروں اپنے دوست کو لئی سی نا درہم کی تھیلی 1000 اس اپنے دوست کو بھیجیا تے انہیں اگاں پھر اس سے بندے نے جہدے کول حضرت واقعی نے لئی سی انہوں بھیج دی. جدو پہلے بندے کو پھر وہ درہم وہی تھیلی وہی درہم جڑے انہیں بھیجے سن وہ واپس آئے نا تو وہ حیران ہوا کہ یہ تھی وہی نے جڑے میں بھیجے سن حضرت واقعی. لگتا ہے کہ میرے دوست نے انہوں کو طلب کی، انہوں کو منگے نے. انہیں اپنے اس دوست کو نال لیا کہ دونوں حضرات حضرت واقعی رحمۃ اللہ علیہ کو آ گئے. انہوں نے کیا کہ یہ مطلب ہے کہ سانو تینوں حاجت ہے
انہوں نے 1000 درہم تینوں دوستوں نے آپس کے اندر تقسیم کر لیا برابر برابر۔ راتی خواب کے اندر حضرت واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جذبے کو تیرے اشار کو پسند فرمایا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے اپنے خزانہ غیب وچ ہن مال عطا فرمائے گا۔ وقت دا جڑا بادشاہ سی او دا نام سی ابو یحییٰ، انہیں حضرت واقدی کو اپنے کو اگلے دن بلایا کہ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اے حضرت واقدی کی گل ہے کہ میں راتی تینوں خواب وچ ویکھیا بڑی پریشان حالت وچ ہے، یہ وجہ کی ہے؟ انہوں نے وہ سارا قصہ سنا دیتا کہ اے بات اس طرح ہوا ہے، میں اپنے ایک دوست کو 1000 درہم طلب کیتے سن، انہیں اگاں ایک دوست کو انہیں اگاں دی وہ پھر میرے کو بھی انہیں طلب کر لیا، وہ اسی طرح کوئی 1000 درہم ساڑھے تینوں دے اندر پھرتا رہا۔ انہیں کہ اچھا یہ بات ہے، اس بادشاہ نے اس طرح کیتا کہ حضرت واقدی رحمت اللہ علیہ نے 30,000 درہم دیتے۔ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مینوں نہیں پتہ لگ رہا کہ تواڈے تو زیادہ سخی کیڑا ہے، میرے تسی تینوں ہی برابر دے لگتے ہو۔ 30,000 درہم نے حضرت واقدی رحمت اللہ علیہ نے دیتے بطور تحفہ بطور ہدیہ، اور 20,000 آپ نے انہاں دونوں دوستاں نوں دیتے۔ دیکھو جدو بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے تے ترجیح دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ دیتے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ مدینہ شریف کے اندر ایک محلہ ہے، شاید میں پہلے بھی یہ کئی مرتبہ بات عرض کر چکے ہیں کہ انتہائی غریب حضرات اور سن 7 گھر ایسے سن مدینہ شریف کے اندر۔ ایک گھر کے اندر ایک دن کسی نے بکری ذبح کی تھی، وہ سری بھیجی بطور تحفہ۔ انہوں نے سوچا کہ ساڑھے نال دے جڑے ہمسائے نے اسی کھائیے وہ بھوکے رہے مناسب نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ساڑھے ہمسائے زیادہ ضرورت مند نے، انہوں نے وہ سری نال دے کر بھیج دی بطور تحفہ۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ شاید ساڑھے جڑے پڑوسی نے وہ زیادہ حاجت مند ہون، لہذا سانو اس طرح کرنا چاہیے سی خود کھائیے وہ نہ کھانا اچھی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے دوسرے اگلے پڑوسی کو بطور تحفہ بکری دی سری دے دی۔ انہوں نے بھی یہی سوچا، حتیٰ کہ تیسرے چوتھے گھر 5ویں 6ویں گھر پھر چلتی چلتی پھر پہلے گھر کے اندر پہنچ جائے۔ اس طرح لوگ سب ساڑھے اسلاف تے انہوں نے پھر جدو سری ویکھی انہوں نے کہتے کوئی جڑی اسی ہمسایا ملتی سی لگتا ہے پھرتی پھراتی پھر ساڑھے گھر پہنچ آئیے۔ انہوں نے اپنے گھر پکا کے تے تھوڑا تھوڑا سالن سارے گھروں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ اللہ۔ اور میں ایک مرتبہ ایک بات عرض کی سی، سیرت ابن ہشام کے اندر واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے اندر واقعہ پیش آیا، جنگ یرموک۔ اس کے اندر صحابہ کرام جہاد واسطے گئے، جدوں جہاد ختم ہویا جنگ ختم ہوئی نا، تو جنگ ختم ہونے تو بعد حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ صحابی اب پانی کی مشق لے کے جو مجاہدین میدان جہاد کے اندر زخمی ہوئے سن، زخمی حالت گرے سن پے سن، انہوں نے پانی پلا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جڑے زخمی حالت پے سن، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر سن، انہوں نے پانی منگیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں جدوں انہیں آواز دیتی انہوں نے قریب کیا کہ میں انہوں نے پہچان لیا، وہ حضرت حارث بن ہشام سن۔ کہتے ہیں جدوں میں انہوں نے قریب کیا کہ میں انہوں نے پانی پلان واسطے جدوں پیالہ پانی کا بھریا کہ انہوں نے نال ایک اور زخمی پے سن، انہوں نے آواز دیتی پانی واسطے، تو حضرت شرجیل کہتے ہیں حضرت حارث بن ہشام کہتے ہیں اے شرجیل مینوں بعد پانی پلائی میرے نال تینوں پہلے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں انہوں کو گیا تے ویکھیا وہ حضرت اکرمہ سن، جدوں انہوں نے پانی کا پیالہ دین لگا تے نال دے نے پانی طلب کر لیا جدوں اس کو اگلے زخمی پے سن۔ کہتے ہیں جدوں میں انہوں نے قریب کیا کہ میں انہوں نے پہچانیا وہ حضرت سہیل بن عمر صحابی سن رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں جدوں میں انہوں نے پانی دین لگا انہوں نے کیا میرے نال دے اگلے کو پانی پلا۔ حضرت سہیل بن عمر دے کول میں پہنچیا، انہوں نے پانی کا پیالہ دین لگا تو پانی میرے دیندیاں تک انہوں دی روح پرواز کر گئی۔ جدوں پچھلے کول واپس آیا تو انہوں دی روح بھی پرواز کر گئی، پھر انہوں تو پچھلے جڑی پہلے دے کول جدوں آیا تو انہوں دی روح بھی پرواز کر گئی۔ یہ سن سارے اسلاف کس طرح ایک دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے تے ترجیح دیندے سن۔ اج اسی مسلمان کس وجہ تو
ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذلت کا سامنا سب کرنا پہ رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس مینوں مل جائے تو دوسرا رہ جائے۔ ہر بندے کو اپنی فکر پئی ہے، نال دی فکر نہیں۔ اگر پوری امت مسلمہ یہ جذبہ اور یہ اپنے اندر ذوق پیدا کر لیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دینی ہے تو انشاءاللہ معاشرہ یہ درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ساڈے اسلاف یہ نہیں ہستیاں دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے تے ترجیح دیں دیں اگرچہ انہوں نے خود اس کی بہت زیادہ حاجت اور ضرورت ہویا کرتی ہے۔ حقیقت میں آیت مبارکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی ہے، انہوں نے حق کے جناب ہوئی سے، اور یہ واقعہ بھی میں تو عذاب کام دے اندر ایک مرتبہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے کو مہمان آئے تو کھانا گھر کے اندر اتنا سی کہ یا اہل خانہ کھا سکتے سن یا مہمان کھا سکتے سن، تو انہوں نے سوچیا بھی اگر اسی نال کھائیے تو پھر مہمان بھوکے رہ جان گے۔ اپنی بیوی کو کہنے لگے جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کھانا سامنے رکھنا ہے، میں نال بیٹھ جاؤں گا، لیکن اگر میں نال کھانا کھاتا تو مہمان بھوکے رہ جان گے، پیٹ بھر کے کھا نہیں سکیں گے۔ اس طرح کرنا کہ بچے کو کسی بہانے پہلا کے سلا دے اور کھانا رکھ دینا دسترخوان تے، میں نال بیٹھ جاؤں گا، وہ سمجھیں گے میزبان بھی نال کھا رہا ہے، کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ مہمان میزبان کو بغیر کھانا نہیں کھاتے، نہ میزبان بھی مہمان کو بغیر نہیں کھاتے، کٹھیاں بیٹھ کے میزبان اور مہمان کھانا کھاتے، عرب کا دستور ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کیا کہ جب کھانا دسترخوان کے رکھے میں بیٹھ جاواں، مہمان بھی بیٹھ جان تے تو چراغ درست کرن دے بہانے چراغ بجھا دے۔ انہیں اسی طرح کیتا، درست کرن دے بہانے چراغ بجھا چھڈیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حرکت کرتے رہے جس طرح کھانا کھاندیا بندہ اپنے ہاتھ یا منہ ہلاندا ہے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی ساڈے نال کھانا کھا رہا ہے جبکہ آپ کھانا نہیں سن کھا رہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ مہمانہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، رات گزر گئی، صبح فجر کی نماز کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیریا نا، سلام پھیرتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ سنا میرے رات والے پرونے کا کی بنے، کس طرح تو راتی انہوں نے کھانا کھوایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کی معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں قرآن دی آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ کی معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے تو دوسرے کو اپنے ترجیح دے اندر اگرچہ خود انہوں نے حاجت ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ عرض کرتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دسنا یا میں اپنی دس؟ سبحان اللہ۔ کس طرح تو اپنی بیوی نے راضی کیا کہ چراغ درست کرن دے بہانے بجھا دیں چراغ، اور پھر کس طرح تو اپنے بچوں کو بھی بھوکیا رکھے، اپنی بیوی کو بھی بھوکیا رکھے، خود بھی بھوکا رہے ہیں، لیکن تیرے مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ تیرے تے راضی ہو گیا ہے، تیرے اہل خانہ تے اللہ راضی ہو گیا کہ تہاڈی شان وچ قرآن دی آیت نازل۔ سبحان اللہ۔ یہ سن ساڈے اسلاف، اللہ نے انہوں نے زندگی انہیں بھی گزاری ہے، انہوں نے دنیا بھی اس طرح پھر سوری، آخرت بھی انہوں نے سوری۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی انہوں نے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ العزیز کل تو میں اعتکاف کے جو فضائل و وسائل نے اور پھر نال صدقہ فطر دے فضائل اور نال ماہ رمضان دے فضائل بھی میں ترتیب بار سے عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سمجھتی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔